بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے جاہلیت کے دور میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا تھا۔ اس کے بعد خدا نے مجھے ایک اور بیٹی عطا کی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ بیٹی ہے میں بہت غصے میں آ گیا۔ اس زمانے میں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ شرم سے سیاہ ہو جاتا تھا۔ اس قدر جہالت تھی کہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ خود ایک عورت کے وجود سے دنیا میں آئے ہیں۔ وہ لوگ اپنی نومولود بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں اپنی دوسری نومولود بیٹی کو لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ اس کو بھی زندہ دفن کر دوں۔ میری بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، وہ رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، التماس کرنے لگی کہ اس کو نہ لے کر جاؤ۔ وہ اس قدر روئی کہ میرا دل جل گیا اور مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میں نے اس بچی کو لے جانے کا فیصلہ ترک کر دیا اور ہم اس بچی کو سب سے چھپا کر بڑا کرنے لگے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہمارے گھر میں بچی ہے۔ سوائے گھر کے قریبی افراد کے کسی کو معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ بچی 2 سال کی ہو گئی۔ میں ہر روز جب اس بچی کو دیکھتا تھا تو مجھے اس پر غصہ آتا تھا کہ آخر کیا ہوگا، ایک دن تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے گھر میں لڑکی ہے۔ اس دن کیا ہوگا، ذلت اٹھانی پڑے گی۔ ایک دن میری بیوی گھر میں نہیں تھی۔ میں نے اس بچی کو اپنے ساتھ لیا اور بیابان میں آ گیا۔ میں نے ایک گڑھا کھودا اور میری بچی یہ سمجھنے لگی کہ میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ وہ میرے ساتھ اس گڑھے سے مٹی نکال رہی تھی، یہاں تک کہ وہ گڑھا ایک 2 سالہ بچے کے برابر ہو گیا۔ میں نے اپنی بچی کو اس گڑھے میں رکھا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کی۔ شروع میں اسے ایسا لگا کہ جیسے میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ابو کیا کر رہے ہو؟ جیسے ہی مٹی زیادہ ہوئی تو اس نے رونا شروع کیا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی اور رو رہی تھی۔ میں نے اس کے رونے پر کوئی توجہ نہیں کی اور مسلسل اس پر مٹی ڈالے جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آخری کلمہ ادا کیا اور اس کے منہ میں مٹی بھر گئی۔ اس کا آخری کلمہ ابو تھا۔ یا رسول اللہ، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ میں نے جاہلیت کے دور میں یہ کام کیا ہے، کیا میرا یہ گناہ معافی کے قابل ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر پیغمبر نے دوبارہ پوچھا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں وہ زندہ ہے۔ کہا جاؤ اپنی خالہ کا احترام کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے اس گناہ کا ازالہ ہو سکے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب یہ شخص وہاں سے دور ہو گیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اس کا الگ ہی اثر ہوتا۔ ماں کا کیا مقام ہے کہ ماں کی شبیہ یعنی خالہ کے ساتھ نیکی کرنا اس قدر عظیم گناہ کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ ماں کی شبیہ کے ساتھ احسان کرنا اس عظیم گناہ کا ازالہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی مائیں زندہ ہیں، رحمت، برکت، زندگی، خوشیاں سب آپ کے ساتھ ہے، لیکن اگر دنیا سے چلی گئی ہیں اس کو نہ بھولیں، ایسا کام کریں کہ وہ اس دنیا سے آپ کے لیے دعا کریں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ماں کا خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے، کسی کا بھی حق ضائع نہ کیا جائے۔